اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جنگی حکمت عملی کا ذکر ہے۔ جنگ میں سب سے زیادہ جو اہمیت حاصل ہے اور کسی لشکر کی فتح اور شکست کا دار و مدار اس لشکر کے نفسیات پر ہے کہ وہ لشکر کس نفسیات کے مالک ہیں۔ اگر کسی کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان کی فراوانی ہے تو اس کے استعمال کا بھی انحصار استعمال کرنے والوں کی نفسیات پر ہے۔ اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ جب کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو جائے فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ قدم کا ثبات ایک ایسی چیز ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے۔ قدم کا ثبات جو ہے اس کا انحصار اس جنگ کے محرکات کے اوپر ہے کہ یہ جنگ کس مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہے اور اس جنگ کے مقاصد اور اغراض کیا ہیں اور اس جنگ کی منزل کیا ہے۔ یہاں پر اگر جنگ میں جو سربراہ ہے، کمانڈر ہے، وہ کہیں ثابت قدم رہو، شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس سے کائنات کا مالک ہے وہ مسلمانوں سے کہے ثابت قدم رہو، تو اس سے قدم میں ثبات آنا ان لوگوں کے لیے یقینی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح و نصرت کی نوید ہے اس پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی رسالت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس صورت میں اس آیت سے، اس حکم سے، فَاثْبُتُوا کے حکم سے لوگوں میں ثبات قدم آتا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ فَاثْبُتُوا کے بعد ارشاد فرمایا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اس جملے میں بتایا کہ ثبات قدم تم کو کہاں سے مل سکتا ہے۔ انسان کے اندر نفسیاتی اعتبار سے طاقت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس طاقت کے سرچشمے کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھو کہ تمہارا تکیہ اللہ پر ہے جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کی یاد اگر کسی کے ذہن میں تازہ ہے، زندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
اس مجاہد کا تکیہ طاقت کے اصل سر چشمے پر ہے، اس مجاہد کا رابطہ طاقت کے اصل سر چشمے کے ساتھ ہے۔ اگر کسی مجاہد کا طاقت کا سر چشمہ جو ہے اس کے ساتھ اگر رابطہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ثبات قدم یقینی ہے، ضروری ہے اس ایمان کے ساتھ۔ ذکر خدا، قرآن میں جا بجا ذکر ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ کسی اور عبادت کے لیے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو کثرت سے پڑھو، روزہ رکھو کثرت سے روزہ رکھو، حتیٰ جہاد کے بارے میں نہیں فرمایا کثرت سے جہاد کرو، اور معروف نہی عن منکر جو تمام نیکیوں کا سر چشمہ ہے اس کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کثرت سے امر معروف نہی عن منکر کرو۔ ایک ذکر خدا کے بارے میں فرمایا کثرت سے ذکر خدا کرو، اس لیے کہ ذکر خدا کثرت سے انسان کر سکتا ہے، لڑائی کے وقت بھی کر سکتا ہے، تلوار اٹھاتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، دشمن کی طرف حملہ کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، میدان جنگ میں جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم پہلوؤں کے اوپر بھی، اور بستر کے اوپر بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ انسان کسی کام میں مشغول ہے، اس کے اعضاء و جوارح کسی کام میں مشغول ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس وقت ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے، دل ذکر خدا میں مصروف ہو سکتا ہے۔ ذکر خدا آپ کا وقت نہیں لیتا، ہر وقت ذکر خدا ہو سکتا ہے۔ ذکر آپ کی روح اور جان سے مربوط چیز ہے، اور جان اور روح کا اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ ہر قدم کے اٹھانے سے پہلے، اٹھاتے ہوئے اور اٹھانے کے بعد اگر اللہ کو سامنے رکھا تو پھر انسان کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ ایک تو اطمینان قلب آتا ہے، اور دوسری کامیابی مل جاتی ہے، اور تیسری چیز جو ہے اصل کامیابی جو ہے رضایت رب ہے۔ میدان جنگ میں ذکر اللہ کو بہت بڑا دخل حاصل ہے، فتح و نصرت میں بھی دخل حاصل ہے۔ اللہ کو اگر انسان یاد کرے اور پھر لڑائی کرے تو پھر انسان اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں زندہ ہونے کی صورت میں اپنی ذات سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جب اپنی ذات سے انسان غافل ہو جاتا ہے ترس نکل جاتا ہے، جب ترس نکل جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ بہادر مجاہد بن جاتا ہے۔ یہ میدان جنگ میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ترس خوف ہے، جان جانے کا خوف ہوتا ہے۔ راہ خدا کے مجاہد کے لیے یہاں پر کوئی ترس اور خوف نہیں ہوا کرتا۔ صحیح مجاہد کے لیے جو حقیقی معنوں کا مجاہد ہے اس کے لیے ترس اور خوف نہیں ہوا کرتا، اس کو دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہر صورت میں ملنا ہوتا ہے، احد الحسنین، دو کامیابیوں میں سے فتح یا شہادت۔ اگر دنیا میں اس کو فتح و نصرت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضایت اور اسلام کا نشو و نما اور اسلام کے پھیلنے اور پھولنے میں اور اگلے آنے والی نسلوں تک اس الہی پیغام کے پہنچانے میں یہ صاحب شریک ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے جہاد کے ذریعے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس سلسلے رسالت اسلام کو آگے چلانے میں اس کا ہاتھ، مجاہد کا ہاتھ، اور اگر شہید ہو جاتا ہے تو پھر ابدی زندگی جو ہے وہ اس کی سنور جاتی ہے۔ یا دونوں کامیابی نہایت عظیم کامیابی ہے، تو اس کے لیے ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ جب ناکامی کا تصور نہیں ہوگا تو پھر کوئی خوف کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ سب سے بڑا مجاہد اور سب سے بڑا
راہ خدا میں لڑنے والا ہو جائے گا ذکر خدا کی صورت میں۔ ذکر خدا کا ایک مطلب یہ ہے کہ تلوار اٹھاؤ تو اللہ کے لیے، مارو اللہ کے لیے، اور کافر کی گردن کٹ جائیں تو نہ اس لیے کہ اس کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، خدا کو یاد رکھو، یعنی مجاہد کا ہر عمل، ہر جنبش اللہ کے لیے ہو۔ اس کی بہترین مثال علی بن ابی طالب ہی پیش کر سکتے کیا، کافر کو لتاڑا، قتل کرنے کے لیے کافر کو تلوار نکالا، اس نے آپ کے منہ پر تھوکا، تھوکنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ میں اگر اس وقت اس کو قتل کروں کہ اس نے میرے ساتھ جسارت کی ہے، میری ذات کے ساتھ جسارت کی ہے، اس جسارت کے بدلے میں تھوڑا سا انسان غصے میں آ جائے، غصے میں آنے کی وجہ سے تلوار تیز چلے اور اس کی گردن کٹ جائے تو یہ للہ نہیں ہوگا، یہ تو ذاتی ہوگا۔ ٹھیک جی، ذکر خدا کا بہترین نمونہ پیش کیا، اس کے سینے سے آپ اتر گئے، اس کو قتل نہیں کیا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور واپس جا کر کے برائے خدا قتل کیا۔ یہ ہے فذکر اللہ کا بہترین نمونہ، بہترین مثال کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ جی، اللہ کو کثیراً، یہاں پر مولا نے جو ذکر خدا کیا ہے وہ کثیر ہے، تعداد کے حساب سے نہیں، یہ اس کی نوعیت کے اعتبار سے تمام اذکار کے اوپر یہ ایک ذکر بھاری ہے۔ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بتایا کرتا ہوں آپ کو کہ لفظ لعل جب بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس لیے لعل کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ، یہ غرض اور غایت آگے جو اللہ کو پسند ہے وہ حاصل ہو، تاکہ اللہ کا ذکر کرو۔ لعل کا ویسے لفظی اور لغوی ترجمہ شاید ہوتا ہے، یہاں شاید کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ جب لفظ لعل استعمال فرماتا ہے تو شاید اللہ کے لیے شاید مائد نہیں ہوتا۔ لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ کامیابی جنگ میں، لڑائی میں، فتح و نصرت کے حصول میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور اپنے اللہ کی رضایت اور خوشنودی کے حصول میں۔ جی، فلاح دنیا بھی لے سکتے ہیں، فلاح آخرت بھی لے سکتے ہیں، یہ ذکر خدا میں مضمر ہے۔ آگے فرمایا پھر بھی اسی جنگ سے مربوط ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا۔ خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت تو ہر جگہ واجب ہے، ہر لمحہ واجب ہے، ہر قدم پر واجب ہے، لیکن جنگ میں خصوصی طور پر اطاعت بہت، یعنی اطاعت جس کو آج کل ڈسپلن کہتے ہیں، تنظیم، فوج کی جان اور روح تنظیم، اطاعت جو ہے وہ فوج کی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ افواج میں اطاعت کے علاوہ سوچنے کی اجازت نہیں ہوتی، مت سوچو۔ باقی جگہوں پر جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بات کیسی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس میں سوچتے ہیں وغیرہ۔ فوج میں یہ اس بات کی اجازت نہیں ہوتی، سوچنے کی اجازت نہیں ہوتی، بس اطاعت۔ عام افواج کی بات ہے، عام دنیا میں آج کل جو رائج ہے اس میں اطاعت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے حربی قوانین میں۔
لیکن یہ اطاعت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اللہ کی اطاعت ہو اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، تو یہ پھر انتہائی بنیادی بات ہوتی ہے۔ جنگ میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ثبات قدم اور ذکر خدا کے بعد اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اور اگر تم نے آپس میں نزاع کیا تو ناکام رہو گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ اللہ نے کیسے حکم دیا، رسول نے کیسے حکم دیا، تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں جنگی حکمت عملی میں فتح و شکست کا دار و مدار اطاعت پر ہے۔ اگر حربی قوانین میں اطاعت کو اگر وہ اہمیت حاصل نہ ہو جو ہے اس وقت، تو دنیا کا کوئی لشکر جو ہے وہ میدان کارزار میں قدم نہیں رکھ سکتا، لڑنا تو دور کی بات ہے، قدم آگے بڑھا نہیں سکتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں نزاع نہ کرو۔ نزاع کی گنجائش کب آتی ہے؟ نزاع کی گنجائش اس صورت میں آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے اختلاف، اور دوسرا ہے اس اختلاف کے نتیجے میں جھگڑا۔ اختلاف رائے متعدد ہونا، ایک رائے نہ ہونا، اس کو اختلاف کہیں گے۔ کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر کے لڑنا چاہیے، دوسروں کا موقف یہ تھا کہ باہر جا کر کے دشمن کے پاس جا کر کے لڑنا چاہیے۔ اس میں اس کو دو رائے ہے، دو نظریہ ہے، دو موقف ہے، اختلاف کہہ سکتے ہیں آپ۔ بات میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ یہ جھگڑا ہو گیا، نہیں لڑے، وہ راستے سے واپس چلے گئے۔ یہاں پر اختلاف کی گنجائش ہے، رائے دے سکتے ہو، اختلاف کر سکتے ہو، لیکن نزاع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، اس لیے کہ اس سے پہلے حکم ہے اطاعت کرو۔ جھگڑے کی گنجائش نہیں، اپنی رائے دے دو۔ یہاں رائے دے دو حکم نہیں ہے، مفہوم بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات سامنے آتی ہے کہ رائے دے لو تو پھر وہ نزاع نہیں ہے، یا منہی عنہ میں نہیں آتا رائے دینا۔ رائے دے سکتے ہیں، اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن نزاع نہیں کر سکتے۔ اطاعت واجب ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، نزاع نہ کرو۔ نزاع کس صورت میں آتی ہے؟ نزاع اس صورت میں آتی ہے کہ منزل مختلف ہے، غرض مختلف ہے، اہداف مختلف ہے، مقصد مختلف ہے، اس وقت نزاع آتا ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ 1,24,000 پیغمبر کہتے ہیں نا، وہ 1,24,000 پیغمبر ایک جگہ جمع ہو جائیں کسی کام کے لیے، اور سب لوگ مل کر کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، سب نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، سب کے سب معصوم، ان میں اختلاف آ سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے جھگڑا ہونا۔ انبیاء اگر جمع ہو جائیں اور 1,00,000 سال وہ آپس میں بیٹھ کر کے مختلف اور مشکل حالات کا مقابلہ کریں، کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا ان میں۔ انبیاء میں اختلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایک نبی جو ہے وہ وحی الہی کے بغیر ذاتی رائے دے سکتا ہے، نزاع نہیں کر سکتا،
جھگڑا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب کی منزل ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کی ہدف ایک ہے۔ تو ہدف ایک ہو، منزل ایک ہو، تو پھر اس میں دوسری چیز جھگڑے کے لیے یہ ہے کہ منزل ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم منزل جو ہے وہ اس صورت میں نہیں حاصل کر سکیں گے، دوسرے کا خیال یہ ہے کہ ہم اس صورت میں منزل حاصل کر سکیں گے۔ اختلاف نظر ہو گیا، وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ ان کی بات نہیں مانتے، اس اختلاف نظر کے نتیجے میں منزل ایک ہونے کے باوجود جھگڑا ہو گیا۔ منزل ایک ہے، مقصد ایک ہے، دونوں اپنے مقصد اور منزل کے لیے مخلص بھی ہے، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اپنے مقصد کے لیے دونوں مخلص، 100% دونوں مخلص ہے، اور پھر بھی جھگڑا ہے۔ جی کیوں جھگڑا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی بات پر ایمان نہیں آتا، اور ان کو آپ کے موقف کے اوپر ایمان نہیں آتا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ناکام رہیں گے اگر آپ کی بات مانتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کی بات نہیں مان سکتے، اور دوسرا بھی اسی طرح۔ یہاں اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت میں یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے جو انسانوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں آ سکتا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے مقابلے میں آپ اپنا اجتہاد پیش کریں، جیسا کہ بہت سے اوقات میں ہوا کرتا تھا، لوگ اپنا اجتہاد پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے کیا، وہ یہ کیوں ہو گیا۔ یہاں گنجائش نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ جی آپس میں اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نزاع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے حکم آنے کے بعد نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر نزاع کیا، جھگڑا کیا، ناکام رہو گے، تفشل وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے مقابلے میں تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اور نزاع کی صورت میں تمہاری اپنی جو طاقت ہے، وہ طاقت اپنے ہاتھ سے، آپ کے اپنے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نزاع ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر نظام اور ہر سسٹم کے لیے سب سے بدترین چیز نزاع ہے۔ نزاع کی صورت میں جیسا کہ جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئے لوگ، یہ کس وجہ سے؟ اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اطاعت نہیں کہ تیر اندازوں نے تیر اندازوں سے کہا تھا کہ اگر ہم نے دشمن کو بھگا کر کے مکہ تک بھی لے جائے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے، اور ہم اگر بھاگ کر کے مدینہ تک پہنچ گئے پھر بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یعنی آخری حد کے منفی صورتحال کو فرض کر کے حکم فرمایا تھا کہ حالت کچھ بھی ہو جائے تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان لوگ ہار گئے تھے۔ لہٰذا اطاعت حربی قوانین میں بنیادی چیز ہے۔ آگے فرمایا کہ کسی اطاعت کے لیے بات کا اور نقطے کا راز کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی وصبروا، صبر کرو، اور ثابت قدمی کے ساتھ ثابت قدم رہو، لڑتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔